السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کا وقت تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلانے لگے تھے اور آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، جس کی بوندیں زمین پر ٹپ ٹپ گر رہی تھیں۔ تاریکی میں گھری گلیاں سنسان پڑی تھیں اور دور کہیں ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گلی کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میرا دل بے چین تھا اور میں ایک بڑے فیصلے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ میں سیاہ عبایا پہن رکھا تھا۔ میری آنکھوں پر پچھتاوے کا سایہ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوف بھی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور میں بار بار اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ گناہ جو میں نے کچھ وقت پہلے کیا تھا میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج پھر وہی خواہش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ بارش کے قطروں کی آواز میں مجھے اپنے ضمیر کی پکار سنائی دی، مگر میں اس پکار کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے میں گلی میں آگے بڑھ گئی۔ میرے قدم لرزتے ہوئے تھے، جیسے زمین میرے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ گناہ مجھے پھر سے اسی درد میں مبتلا کر دے گا جس کا تجربہ میں پہلے بھی کر چکی تھی، لیکن میرا دل جو غم اور پچھتاوے سے بھر چکا تھا اب مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ گلی کے دوسرے سرے پر وہ جگہ تھی جہاں میں اپنے گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور میں خود کو ایک اندھیرے جنگل میں کھویا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس مقام پر پہنچی، اچانک میرے ذہن میں ایک روشنی سی جل اٹھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کانپ رہے تھے، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ بارش کی بوندیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، جیسے آسمان بھی میرے گناہ پر رو رہا ہو۔ میں کچھ دیر کو رکی۔ میرے دل میں ایک آواز گونجی، کیا تم پھر سے وہی غلطی دہرانا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے دل میں کوئی ندامت نہیں ہے؟ اس آواز نے میرے قدم روک دیے۔ میں آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی اور بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ میرا دل دھیرے دھیرے سکون کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے یہ لمحہ بہت اہم تھا۔ میں یا تو دوبارہ وہی غلطی دہرا سکتی تھی یا پھر اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتی تھی۔ میں اپنے دل کی سنی اور اپنے گناہ کے سائے سے نکل کر روشنی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن پھر سے وہی سچائی میری آنکھوں کے سامنے آ چکی تھی۔ نہیں، اب اور برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا لیا اور پھر سے تیز قدموں سے اسی جانب نکل گئی۔ آج کی رات بہت بھاری تھی مجھ پہ۔ میں نے جیسے ہی آگے قدم بڑھایا، کسی نے مجھے پکڑ کر زور سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میرا دل دہل گیا۔ یہ تو آج میرا پہلا دن تھا۔ میں کومل مراد ایک ہونہار طالب علم تھی۔ میں بہت خوشی خوشی یونیورسٹی گئی، لیکن یونیورسٹی میں جاتے سب سے پہلے میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے میرے 14 طبق روشن کر دی۔ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہی ایک لڑکی میری طرف بڑھتے ہوئے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگا دی۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات تھی۔ مجھے اس تھپڑ سے بہت بڑا دھچکا لگا۔ مجھے تھپڑ مارنے کے بعد وہ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے مجھ سے معافی مانگی اور جونیئر کی حیثیت سے مجھے یونیورسٹی میں ویلکم کہنے لگی۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت ضرور تھی کہ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ اسی وجہ سے میں نے بھی دوبارہ ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر رکھا۔ یہ تھپڑ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہاں موجود تمام سینئرز میری اس حرکت پر حیرت سے بے ہوش ہونے والے تھے۔ انہوں نے شاید امید نہیں کی تھی کہ ان کے کسی سینئر کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک ریگنگ کا حصہ تھا جو عمومی طور پر یونیورسٹیوں میں کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں ان کے کیے کا بدلہ اسی وقت مل سکتا ہے۔ اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میری سینئر تھپڑ کھانے کے بعد مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگا گئی۔
وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے اس تھپڑ کو معاف کر دو، یہ صرف ریگنگ کا ایک حصہ تھا۔ میں نے کسی سے شرط لگائی تھی کہ جو بھی پہلی لڑکی ایز اے جونیئر یونیورسٹی میں داخل ہوگی میں اسے ایک تھپڑ لگاؤں گی، اور میں کسی بھی قسم پر شرط ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں تھپڑ لگا دیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر میری طرح کی لڑکی بھی موجود ہے۔ تم اور میں بالکل ایک جیسے ہیں، کسی سے نہ ڈرنے والے۔ میں ہمیشہ سے ہنسمکھ اور خوش مزاج لڑکی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس کی بات کا برا نہیں بنایا، بلکہ میں نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اگر تمہیں اس یونیورسٹی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے بھی شاید اس تھپڑ کی ضرورت تھی، کیونکہ میری ماں کہتی ہے کہ کچھ بھی اچھا ہونے سے پہلے اگر تھوڑا سا کچھ برا ہو جائے تو پھر باقی سب اچھا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا حیران ہوئی اور پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی، تم اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو؟ میں نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری ماں نے سکھایا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میری کلاس شروع ہونے والی تھی۔ میں اسے کچھ دیر بعد ملنے کا کہتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ میں جلد ہی وہاں سب سے گھل مل گئی تھی۔ ویسے بھی میں ہمیشہ سے ٹاپر تھی، تو مجھے کچھ خاص مشکل نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، لیکن اگر کوئی خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو منع نہیں کرتی تھی۔ یوں کافی دن گزر گئے۔ ایک دن ہمیں ایک پروجیکٹ دیا گیا اور اس میں سینئرز اور جونیئرز کی یہ کلاس اکٹھی تھی، جہاں انہیں ٹیم ورک کرنا تھا۔ میری ٹیم جس لڑکے کے ساتھ بنی تھی وہ پوری یونیورسٹی کا مشہور اور وجیحہ لڑکا مانا جاتا تھا۔ میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ ٹیم ورک دے دیں، میں لڑکوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن میری ٹیچر اس بات پر ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، تم اب بچی نہیں ہو بلکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو، اسی وجہ سے سمجھوتا کرنا سیکھو۔ سب سے پہلے ہماری کلاس کا تعارف کروایا گیا۔ تعارف کے ذریعے میم نے سب کو بتایا کہ میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور اسکالرشپ کے ذریعے اس یونیورسٹی میں آئی ہوں، کیونکہ اس یونیورسٹی میں اور میری کلاس میں موجود تمام طالب علم بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں خود کو وہاں پر مس فٹ فیل کر رہی تھی، کیونکہ میں اکیلی غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ جب میرے لیے سب لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ نہیں، میں اپنے بل بوتے پر یہاں تک تو پہنچ گئی ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ میں اب دل لگا کر پڑھائی کروں اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ جیسے ہی ہم لوگ کلاس سے باہر نکلے تو وہ لڑکا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اس لڑکے کا نام احد تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت نام تھا۔ اپنے نام کے ساتھ وہ خود بھی بے تحاشا حسین تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہاں کسی قسم کا کوئی تعلق بنانے نہیں آئی تھی، بلکہ میں یہاں پر پڑھائی کے سلسلے میں آئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اس لڑکے کو اگنور کیا اور اپنی دوسری کلاس کی جانب چل دی۔ وہ لڑکا بھی اپنی شاید دوسری کلاس کی جانب چل دیا، کیونکہ جب میں نے دوبارہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ میرے پیچھے نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور کلاس لینے چلی گئی۔ اگلے روز جب میں یونیورسٹی آئی تو وہ لڑکا پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ بھلا وہ میرا انتظار کیوں کر رہا ہے، جبکہ میری دوست افشا نے بتایا کہ وہ لڑکا تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ میں نے سوچا کہ یقیناً یہ کوئی لوفر قسم کا لڑکا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی ہی نظر میں کسی کو کسی سے محبت ہو جائے یا کوئی کسی کو پسند کر لے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے اس سے دوستی کرنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکا میری دوست افشا کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اب مجھ سے بھی دوستی کرنا چاہتا تھا۔ افشا نے کہا کہ نہیں، تم اس سے دوستی کر لو، وہ دل کا بہت اچھا ہے اور پورے کالج میں ہیرو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یقین مانو لڑکیاں اسے دوستی کرنے کے لیے مرتی ہیں، اور وہ خود تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور تم اب انکار کر رہی ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن افشا نے میری ایک بات نہ مانی اور اس نے زبردستی
میری اس لڑکے احد سے ایک تفصیلی ملاقات کروا دی۔ میری اور اس لڑکے کی دوستی ہو چکی تھی اور ایک کلاس میں ہم ٹیم ورک کر رہے تھے۔ وہ ذرا تھوڑا نالائق ٹائپ کا لڑکا تھا کیونکہ اس کا آدھے سے زیادہ کام مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں آئے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ہمارے پہلے سیمسٹر کے پیپر شروع ہونے والے تھے، لیکن اب وہ لڑکا میری جان نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ مجھے پڑھائی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے امتحانات بہت اچھے طریقے سے دینے ہیں تاکہ میں اپنے خوابوں کو خود پورا کر سکوں۔ مجھے اس سیمسٹر میں اچھے گریڈ حاصل کرنے ہیں، اس لیے مہربانی کر کے تم کچھ دنوں کے لیے مجھ سے دور رہو۔ وہ شاید میری بات کا برا مان چکا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس تو ہوا، مگر میں کسی اور کے لیے اپنی پڑھائی سے کیسے توجہ ہٹاتی؟ میں نے دل لگا کر اپنی تیاری کی۔ ان دنوں میں خود سے بھی غافل ہو چکی تھی۔ میرا جنون تھا کہ میں اپنا نام روشن کروں اور میرے والدین کو مجھ پر فخر ہو۔ بس یہی لگن مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ میرے تمام امتحانات گزر چکے تھے۔ میرے امتحان بہت اچھے ہوئے تھے کیونکہ پہلے سیمسٹر میں اگر میں فیل ہو جاتی تو یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، لیکن الحمدللہ میرا پہلے سیمسٹر کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے۔ میں پیپرز کے دوران اس قدر مصروف ہو گئی کہ مجھے اس لڑکے کے بارے میں کچھ خیال ہی نہیں رہا کہ اتنے عرصے سے اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، نہ ہی وہ میرے پیچھے آیا۔ مجھے حیرانگی ضرور ہوئی تو بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ وہ لڑکا جو میرے پیچھے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، بھلا اچانک سے وہ مجھ سے دور کیسے ہو گیا؟ میں نے اپنی دوست افشاں سے یوں ہی اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو یہی ہے، یونیورسٹی میں ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تم سے دور رہنا چاہتا ہے کیونکہ تم خود ایسا چاہتی تھی۔ وہ تمہارے خوابوں کے درمیان نہیں آنا چاہتا، اسی وجہ سے وہ تم سے دور رہا۔ اب تمہارے امتحانات ختم ہو چکے ہیں تو یقیناً وہ دوبارہ سے تمہارا پیچھا کرنا شروع کر دے گا کیونکہ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور اسے مجھ سے اچھے سے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ہر لڑکی کے پیچھے نہیں جاتا۔ اگر وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو یقیناً وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ افشاں نے میرے سامنے اس کی اتنی تعریفیں کی تھی کہ خود بخود میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ میں خود بھی بہت حیران ہوئی تھی اس بات پر کہ میں آخر کیسے کسی لڑکے کے لیے ایسا محسوس کر سکتی ہوں، وہ بھی ایسا لڑکا جو ایک رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچا کیسے نہیں کہ اس کی اور میری جوڑی کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ ایک امیر خاندان کا لڑکا اور میں ایک نہایت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ افشاں کی بات بالکل سچ نکلی کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا دوبارہ سے میرے پاس آ چکا تھا۔ میں اپنی کتابیں اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی کہ اچانک سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ایک انتہائی غیر متوقع حرکت تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک کبھی اس طرح میرا ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اپنی کتابیں بیگ میں ڈال کر میں وہاں سے بدحواس سی بھاگ نکلی۔ اس وقت میرے حواس قائم نہیں رہے تھے کیونکہ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکے نے یوں میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے سے میرے دل میں جو جذبات پیدا ہوئے تھے وہ ناقابل بیان تھے، اسی وجہ سے میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ لڑکا میری اس حرکت پر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اگلے روز مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یونیورسٹی جا سکوں، اسی وجہ سے میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے اپنی امی سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ میری اماں اچھے سے جانتی تھی کہ میں بلا وجہ چھٹی نہیں کیا کرتی، اسی وجہ سے وہ میرے بہانے پر راضی ہو گئیں اور مجھے چھٹی کی اجازت دے دی۔ میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا دل مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میرا دل بار بار عہد کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ چھٹی کرنے کے باوجود جانے کیوں
لیکن مجھے رہ رہ کر اس کا خیال آ رہا۔ یہ شاید اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکے کے لیے کبھی کوئی احساسات محسوس ہی نہیں کیے تھے۔ مجھے واقعی میں شاید اس لڑکے سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں حیران ہوتے ہوئے فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری دوست افشا کھڑی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے گھر میں اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں اندر لے آئی اور پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی اور تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ تو وہ کہنے لگی، تمہارے محبوب نے مجھے تمہارے گھر کا پتہ دیا ہے۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں تمہاری تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس نے ہی مجھے تمہاری خیر خبر لینے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میڈم آپ نے تو اپنا نمبر تک اس کو نہیں دیا کہ وہ فون پر تم سے رابطہ کر سکتا۔ وہ آج یونیورسٹی میں مارا مارا پھر رہا ہے، یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہے کہ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی۔ افشاں کی باتیں میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کی باتیں میرے دل کو جانے کتنا سکون پہنچا رہی تھیں۔ مجھے جانے کیوں یہ سن کر بے تحاشا خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ اس بات سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسا میں اس کے لیے محسوس کر رہی ہوں وہ بھی میرے لیے ویسا ہی محسوس کرتا ہے۔ میری دوست مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تھی؟ تو میں نے اس سے وہی بہانہ بنایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگی، کہنے لگی کہ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں بخار تو ہے نہیں، پھر تمہیں ہوا کیا ہے؟ فی الحال میں اپنی کیفیات کو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی، تو میں بھلا اسے کیا جواب دیتی؟ میں نے اس سے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں آج یونیورسٹی نہیں آئی۔ ویسے بھی پیپرز ختم ہو چکے ہیں، دوسرا سیمسٹر شروع ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ دوسرا سیمسٹر شروع ہونے میں وقت ہے، لیکن میری جان، تمہاری جان تمہارے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتی۔ وہ تمہیں دیکھے بغیر ایک دن بھی گزار نہیں سکتا، اس لیے مہربانی کر کے کل تم یونیورسٹی آ جانا، ورنہ اس نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر کل تم یونیورسٹی نہیں آئی تو وہ تمہارے گھر آ جائے گا۔ اپنی دوست افشا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں خود اپنے احساسات کے بارے میں کچھ ٹھیک سے سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اگر وہ میرے گھر آ گیا اور میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے افشا کو منع کر دیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کل یونیورسٹی ضرور آؤں گی۔ میری دوست میری بات پر رضامند ہو گئی اور واپس اپنے گھر چلی گئی، جبکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ کل میں اس لڑکے کا سامنا کیسے کروں گی؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا، عجیب شور مچاتا رہا تھا، جبکہ میرے ذہن میں محض اس لڑکے کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ میری اماں بھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اتنی کھوئی کھوئی سی کیوں ہوں؟ کیا یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ تو میں نے اماں سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بس میں اپنی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ویسے تو سب بہت اچھے سے چل رہا ہے، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ میرا پہلا سیمسٹر ہے۔ اگلے روز میں بمشکل ہمت جمع کرتے ہوئے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ آج یونیورسٹی جاتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو بے تحاشا مضبوط بناتے ہوئے میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ میں آہستہ آہستہ یونیورسٹی کے اندر جانے لگی۔ امتحانات تو ختم ہو چکے تھے، لیکن کلب ڈرامہ کی طرف سے ایک ڈرامہ پلے کیا جا رہا تھا، تو میں اسی کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں پر تمام کو ایکٹرز موجود تھے۔ افشاں اور احد رومیو اور جولیٹ کا رول پلے کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ڈائلاگز بالکل سیدھا دل پر اثر کر رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے افشاں کی جگہ میں ہوں اور وہ لڑکا
وہ تمام الفاظ میرے لیے استعمال کر رہا ہو، وہ محبت کا اظہار، وہ پیار کی باتیں، وہ تمام باتیں وہ مجھ سے کر رہا ہے، جانے مجھے اچانک سے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہوئی کہ پلے ختم ہونے کے باوجود اس لڑکے نے میری طرف دیکھا تک نہیں، نہ ہی مجھ سے بات کی، بلکہ وہ اپنا پلے ختم کرنے کے بعد اپنا کاسٹیوم چینج کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کل میں نے بنا بتائے چھٹی کی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور در حقیقت نہ ہی تو میرے پاس اس کا نمبر تھا اور نہ اس کے پاس میرا نمبر تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے۔ میں نے اپنی دوست افشا کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، شاید وہ بھی اپنے کپڑے بدل کر جا چکی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ آخر وہ دونوں مجھ سے ملے بغیر ایسے کیسے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں کے اتنے اصرار پر ہی تو آج میں یونیورسٹی آئی تھی، ورنہ میرا آج بھی یونیورسٹی آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے میرے نمبر پر کال آنے لگی۔ میں نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا تو وہ ایک انجان نمبر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نمبر کس کا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھا لیا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے کبھی کسی رانگ نمبر سے کال نہیں آئی تھی، آج پہلی مرتبہ کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تو سامنے والی آواز سن کر جیسے میرا وجود ساکت ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین کو کھینچ لیا ہو، آسمان کو میرے سر پر گرا دیا ہو۔ وہ آواز کئی لمحوں تک میرے کانوں میں پہنچتی رہی، وہ آواز جس نے مجھے کئی لمحوں تک ساکت کر دیا تھا۔ وہ آواز میں فون پر کیا ہزاروں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اس لڑکے یعنی کہ احد کی آواز تھی، جو کہہ رہا تھا کہ اگر آج میں اس سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ میں نہیں آئی تو وہ اپنی جان لے لے گا۔ میں حیران ہوئی کہ بھلا وہ اس طرح سے کیوں بول رہا ہے۔ مجھے پہلے پہل تو اس کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ محض اتنی سی بات کرنے کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دوبارہ سے اس نمبر پر فون کیا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی اور پریشان بھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنی دوست افشا کو فون کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے فون کرتی، اس کا فون مجھے آ گیا اور وہ بہت رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اسے کسی نے کہہ دیا ہے کہ تم یونیورسٹی میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو، اور اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر آج تم اس سے اس ریسٹورنٹ میں ملنے نہ گئی تو وہ واقعی میں اپنی جان لے لے گا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کا لاڈلا بیٹا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ تم سے پہلے اسے کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، اور اس نے جو چاہا اسے مل گیا۔ اس نے اپنی پسند کی ہر چیز حاصل کی ہے، اور وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا، اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ افشا فون پر بے تحاشا رو رہی تھی، اور وہ مجھ سے منت سماجت کر رہی تھی، اور ریسٹورنٹ کا پتہ بتا رہی تھی، اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مہربانی کر کے تم آج اسے ملنے چلی جاؤ، اور اسے اس بات کا یقین دلا دو کہ تم کسی دوسرے لڑکے کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ وہ کیا بکواس کیے جا رہی تھی۔ کون سا میں نے عہد کے ساتھ کوئی عہد و پیما کیے تھے کہ وہ ایک دن میں اتنا جذباتی ہو گیا تھا، اور افشا کوئی بچی تو نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیات اب غم و غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لیکن اگر یہ سب سچ ہوا اور عہد نے واقعی کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو کیا ہوگا؟ اب یہ سوچ میرے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ شام ہونے لگی تھی۔ میں 5 بجے تک یونیورسٹی سے گھر پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت لیٹ ہو جاؤں گی۔
میں اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے افشا نے جو ریسٹورنٹ کا پتہ دیا تھا، میں فوراً سے یونیورسٹی سے باہر نکلی، رکشہ پکڑا اور اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی۔ اس ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہی میں نے یہاں وہاں نظر گھمائی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت اور بڑا سا ریسٹورنٹ تھا، لیکن سب سے عجیب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بالکل خالی تھا۔ وہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ مجھے افشاں یا عہد میں سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ بھلا مجھے یہاں بلا کر وہ دونوں خود کہاں جا سکتے ہیں۔ پورا ریسٹورنٹ خالی پڑا تھا اور میں اکیلی وہاں پر کھڑی تھی۔ مجھے بہت سبکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے ان دونوں میں سے کسی کو آواز دینے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ میری آواز جیسے کسی نے چھین لی تھی۔ میری آواز میرے حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس اس ریسٹورنٹ سے نکل جاتی، اچانک سے تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ بتیاں بجھنے کی دیر تھی کہ مجھے خوف نے آن گھیرا۔ اچانک سے یوں اندھیرا ہونے پر میں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ ہی دیر میں تالیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ کچھ میں دیر میں وہ لوگ وہاں جن کی طرح حاضر ہو گئے۔ تمام لائٹس آن ہو چکی تھی۔ میرے سامنے عہد کھڑا تھا، جبکہ افشاں بھی وہاں پر موجود تھی۔ وہاں ٹیبل پر ایک کیک رکھا تھا جس کے اوپر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ میں جب آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی تو دیکھا اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ میرا برتھ ڈے کیک تھا۔ زندگی کی مشکلات میں تو میں اپنا برتھ ڈے ہی بھول گئی تھی، کیونکہ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کی سالگرہ نہیں منائی جاتی۔ اور یہ حقیقت بات تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی سالگرہ نہیں منائی تھی، لیکن عہد نے آج پہلی مرتبہ میری سالگرہ منائی تھی۔ میرے دل میں خود بخود اس کے لیے جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجھے برتھ ڈے وش کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس نے کچھ ہی دیر بعد گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مجھے ایک انگوٹھی پیش کی اور کہنے لگا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ افشا میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے دونوں کندھوں سے تھام لیا اور کہنے لگی، ہاں کر دو، اس سے اچھا لڑکا تمہیں پوری زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ جبکہ عہد ابھی تک گھٹنوں کے بل جھکا انگوٹھی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے ہاں کر دی اور اس نے افشاں کے سامنے میری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر محض میں اور عہد رہ گئے تھے۔ افشاں نے مجھے بیسٹ آف لک کہا اور وہاں سے چل دی۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا تھا کہ ان سب کی وجہ سے میرا گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے عہد سے پانی کا کہا تو اس نے میرے لیے گلاس میں پہلے سے جوس ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس اس نے میرے سامنے پیش کیا۔ میں نے وہ جوس پی لی اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے لگا کہ میرا سر چکرا رہا تھا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں زیادہ دیر تک جاگ نہ سکی۔ میرا سر پھر سے بھاری ہونے لگا اور میں گہری نیند سو گئی۔ اگلے روز جب میں سو کر اٹھی تو میرے والدین میرے پاس کھڑے تھے اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے چکراتے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور اپنے والدین کو دیکھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس شاید زیادہ سوتی رہی ہوں، اسی وجہ سے سر ذرا سا چکرا رہا ہے۔ ابھی چائے پیوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری ماں نے میرے لیے چائے بنائی۔ میں چائے پی کر فریش ہو گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جو اس دن پیش آئے تھے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں 2 دن کے بعد اٹھی ہوں۔ میرے والدین نے مجھے بتایا کہ میں 2 دن بعد جاگی ہوں۔ سخت بخار میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ افشا مجھے گھر چھوڑ کر گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اسے بخار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوئی
کیونکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو اس روز بالکل بھی بخار نہیں تھا، بلکہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں حیران ہوئی کہ افشا نے جھوٹ کیوں بولا اور مجھے کیا ہوا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے مجھے یونیورسٹی جانا تھا۔ یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اگلے روز میں بالکل تندرست ہو چکی تھی۔ میں یونیورسٹی گئی تو کچھ ہی دیر میں مجھے عجیب محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی میں کسی کے سامنے سے گزرتی مجھے کوئی سرگوشی سنائی دیتی، پر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب مجھے دیکھ کر ناگوار سی شکلیں کیوں بنا رہے تھے۔ اور کچھ لڑکے تو معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ سبھی میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ سب لوگ مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں، اور میرے بارے میں ایسی کون سی خفیہ باتیں کر رہے ہیں جو میرے سامنے نہیں کر سکتے۔ یکا میں نے افشا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جو مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، بلکہ تمام اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں موبائل تھے، اور وہ اپنے اپنے موبائلز پر کچھ دیکھ رہے تھے، اور وہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ہنس بھی رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی افشا میرے پاس آئی تو اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کو کھینچ کر نکال لیا ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ آسمان جیسے میرے سر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن میں ڈین کے آفس میں تھی۔ انہوں نے مجھے ایکسپیل کر دیا تھا، کیونکہ میری ایک نہایت ہی واہیات ترین ویڈیو تھی جو کہ وائرل ہو چکی تھی۔ پورے سوشل میڈیا پر میرے بارے میں گھٹیا ترین گفتگو کی جا رہی تھی، اور ایک امیر زادے کو پھنسانے کی سازش کے بارے میں میرے بارے میں بے تحاشا باتیں کی جا رہی تھیں۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو بالکل معصوم تھی، انجان تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اپنے پرنسپل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اپنی صفائی پیش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ میں روتے روتے جیسے تیسے گھر پہنچی تو میرے والدین بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے، میں سمجھ چکی تھی کہ وہ دونوں بھی وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کم از کم میرے والدین کو مجھ پر یقین ہوگا، لیکن میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میرے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے مجھے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے والدین مجھ پر یقین نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس گھٹیا ترین ویڈیو پر یقین کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن میرے والدین نے میری ایک نہ سنی اور میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے۔ ہم غریبوں کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہماری عزت ہوتی ہے، اور میں نے وہی قیمتی ہیرا کھو دیا تھا۔ میرے والدین، جن کے لیے میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ ایک دن وہ مجھ پر فخر کریں گے، آج وہی میری وجہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ شرم سے ابا باہر نہیں نکل پا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محلے میں کسی نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہو۔ اماں، جو میرے ناز اٹھاتی تھیں، آج نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن یہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور کیا محلے دار، کیا رشتے دار، سب دیکھ چکے تھے۔ میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ میرے پاس خودکشی کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ تمام محلے والوں کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ ہر کوئی مجھے گندی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے میں آدھی رات کو بنا کسی کو بتائے چپ چاپ گھر سے نکل گئی اور ایک پل کے کنارے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے کود جاتی، پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس کھینچ لیا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر اب یہ کون ہے؟ جانے یہ کون تھا جس نے آج مجھے وہ گناہ کرنے سے بچا لیا تھا؟
جس کا ارادہ کر کے میں آدھی رات کو برستی بارش میں نکلی تھی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے مجھے بچایا تھا۔ میں بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی، اپنے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں روکا مجھے، مر جانے دیا ہوتا۔ لڑکے نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آخر زندگی میں کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، تم نہیں جانتی کہ خودکشی کے بعد تمہارے حصے میں جہنم ہی آئے گی۔ آج تم پہ جو بھی آزمائش آئی ہے اسے فیس کرو، اور جو بھی ہوتا ہے سب اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم بندے تو صرف خطا کے پتلے ہیں، عطا کا مالک تو وہی ذات ہے۔ وہ آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں اپنا دکھ بھول کر اس کی باتوں کو سننے لگی۔ اس دنیا کی چھوٹی سی سزا سے ڈر کر تم موت کو گلے لگانے والی تھی، وہی موت تمہیں اس جہنم میں لے جائے گی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے گھر جاؤ اور توبہ کرو اپنے رب سے۔ وہ لڑکا جیسے کسی جن کی طرح حاضر ہوا تھا اور جن کی طرح ہی غائب ہو گیا، مگر میرے لیے سوچ کے نئے در وا کر گیا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آگے حساب دینا پڑے گا، تو کیوں نہ اس فانی دنیا میں ہی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت لی جائے تاکہ آگے کی منزلیں آسان ہوں۔ اب میرے اندر ایک مثبت بدلاؤ آیا تھا اور میں نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی اور میں نے واپسی کی راہ لی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے خود بھی گنہگار تھی، ایک نامحرم کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے سزا ملی۔ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر رہی تھی، واپس گھر آ گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں رو رو کر اپنے لیے دعا کرنے لگی اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میرا گھر سے باہر جانا بند کر دیا گیا تھا۔ میرے والدین مجھ سے خفا رہتے تھے، وہ دونوں مجھ سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں سارا دن لاوارسوں کی طرح گھر میں پڑی رہتی تھی، لیکن ایک روز ایسا معجزہ ہوا جس نے میری تمام زندگی بدل دی۔ میرے بابا کے نمبر پر ایک کال آئی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ میرے بابا جو اس دن مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور خود مجھے یونیورسٹی چھوڑنے آئے۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی تو وہاں پر تمام لوگ پہلے سے موجود تھے۔ میں جیسے ہی پرنسپل کے آفس میں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں ایک بار پھر سے ساکت ہو گئی۔ میرا وجود جیسے ہلنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ پرنسپل اور باقی تمام اساتذہ وہاں پر موجود تھے، جبکہ پرنسپل کے آفس کا دروازہ کھلا تھا اور باقی تمام طلباء باہر کھڑے تھے۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ میری دوست، جو کہ دوست کے نام پر دشمن نکلی تھی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ وہاں پر پرنسپل کے آفس میں ایک ویل چیئر موجود تھی جس پر وہ لڑکا احد تھا جس نے مجھے محبت کے نام پر تباہ و برباد کیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی نمی موجود تھی۔ اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس کے ذریعے سب کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس رات میری کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ ان دونوں نے مل کر کیا تھا۔ میری دوست افشاں کو تھپڑ پڑنے کی وجہ سے یہ سب کھیل کھیلا گیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر مجھے پھنسایا، محبت کے جال میں پھنسا کر میرے ساتھ ایسا گھٹیا کھیل کھیلا کہ تمام زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ بے شک مجھے اپنے رب کے انصاف پر پورا بھروسہ تھا اور میرے رب نے بہترین انصاف کیا تھا۔ ان کی تمام حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ احد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت برے طریقے سے وہ 2 ماہ سے ہاسپٹل کے بستر پر ایڑیاں رگڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ سر پر بھی کافی چوٹ آئی تھی۔ میں ایسا تو کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن میرا اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، اور بے شک میرے حق میں بہتر ہی ہوا تھا۔
کیونکہ اب تمام لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ مجھ پر سے بدنامی کا داغ ہٹ چکا تھا۔ اس لڑکے نے سب لوگوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگی۔ نہ صرف اس لڑکے نے بلکہ افشاں نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ کے لیے میں ان دونوں کو معاف کر دوں۔ اس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا۔ افشاں نے بتایا کہ جس دن میں پہلے روز یونیورسٹی آئی تھی اس دن میں نے قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور دوپٹہ بھی اوڑھ رکھا تھا۔ مجھے اس حلیے میں دیکھ کر وہ لوگ مجھے گوار سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ آج کل یونیورسٹی کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لڑکے لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لڑکیاں زیادہ تر پینٹ شرٹ پہن کر ہی یونیورسٹی جاتی ہیں اور دوپٹے جیسی چیز سے تو جیسے ناواقف ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے اس لباس میں دیکھ کر وہ مجھے کسی گاؤں سے آئی ہوئی گنوار لڑکی سمجھ رہے تھے، اور ان سب دوستوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے میری اوقات یاد دلائیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں نے افشاں کے چہرے پر واپس تھپڑ دے مارا تو اس کے علاوہ باقی سب دیکھنے والوں کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ لیکن ایک ہی لمحے میں افشاں نے خود پر قابو پا لیا تھا، کیونکہ وہ کافی شاطر لڑکی تھی۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھ سے اس تھپڑ کا ایسا بدلہ لے گی کہ میں ساری عمر اس کو یاد کروں گی۔ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر مجھے اس جال میں پھنسایا اور میری عہد سے کافی دوستی کروائی، وہ بھی زبردستی، کیونکہ عہد اس کا منگیتر تھا اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے عہد نے اس سب میں اس کا ساتھ دیا اور بہت جلد مجھے اس طریقے سے پھانسا کہ میں کچھ کر ہی نہ سکی تھی۔ عہد اور افشاں نے ساری حقیقت کھول دی تھی۔ اس دن انہوں نے مجھے نشہ آور دوائی جوس میں ملا کر دی تھی، جس سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یوں ان دونوں نے میری نازیبا تصاویر لی جن میں عہد میرے بہت قریب تھا۔ میں ان تصاویر میں اس کے ساتھ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عہد نے اپنا چہرہ دھندلا کر دیا تھا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، بس ساری بدنامی میرے ہی حصے میں آ جائے۔ میں پہلے سے ہی یہ سب جان چکی تھی کہ مجھے اسی دن افشاں نے بتا دیا تھا کہ یہ اس دن کے تھپڑ کا بدلہ ہے، اور میں وہ ویڈیو اور تصاویر دیکھ کر اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن میں خاموش سب سہتی رہی، اور آج مجھے اپنے صبر کا پھل ملا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پھر سے میرے ابا اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں گے۔ یہ جو امیر والدین کے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ حیران ہوئے تھے کہ مجھ جیسی لوئر مڈل کلاس لڑکی اتنی بڑی یونیورسٹی میں کیسے آ گئی۔ لیکن بے شک وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان پڑھ گوار نہیں بلکہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک مذہبی لڑکی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اسکالرشپ پر اسی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا تھا۔ لیکن جیسے ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ویسے ہی میں بھی بہک گئی تھی۔ کاش کہ میں اپنے کردار کی مضبوطی کو اپنا ہتھیار بنا لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ان سب کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کیے کی سزا دے دی تھی، اور اس لڑکے نے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے ہی مجھے یونیورسٹی بلایا تھا۔ اس نے تمام یونیورسٹی والوں کے سامنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے میری بے عزتی کی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا جس میں اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور اس کے اعتراف سے مجھ پر لگے تمام داغ دھل گئے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ بے شک کسی نے سچ کہا ہے کہ ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بے شک آخرت میں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا مت کرو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔